اب تک پاکستان آسٹریلیا کا ریکارڈ کیا رہا ہے؟ تو وہ ریکارڈ بڑا کلیئرلی ون سائیڈڈ رہا ہے. وہ ریکارڈ کیا رہا ہے؟ پاکستان اور آسٹریلیا نے ون ڈے میں یعنی ورلڈ کپ میں 10 میچز کھیلے, اس میں سے پاکستان صرف 4 جیتا ہے, 6 آسٹریلیا جیتا ہے. آپ کو یاد ہے کہ تالیاں کیوں بجا رہے ہیں؟ چلو 4 تو جیتا نا, اللہ کا شکر ہے. ارے بھائی اچھا, اور اس میں سے ایک ورلڈ کپ کا فائنل بھی ہے جو کہ ہم ون سائیڈڈ ہار گئے تھے. اگر وہ جیتے تو ہم 2 دفعہ کے عالمی چیمپئن ہوتے, 1 دفعہ کے نہیں. اور اوور آل بھی ریکارڈ بہت ہی آسٹریلیا کے حق میں 107 میچز کھیلے ہیں ہم نے آسٹریلیا سے, اس میں سے ہم صرف 34 جیتے ہیں اور 69 جو ہے وہ آسٹریلیا جیتا ہے. آخری جو ورلڈ کپ میں ہم آمنے سامنے ہوئے ہیں تب کا بھی اگر دکھا سکیں تو بتا دیجئے. آسٹریلیا نے وہ میچ بھی پاکستان کو ہرایا, 2019 کا ورلڈ کپ تھا, اور 41 رن سے ہم آسٹریلیا سے ہارے. ناؤ باسط بھائی, اب آف کورس یہ فگرز ہیں لیکن یہ نظر آ رہا ہے کہ بہرحال یہ وہ والی آسٹریلیا تو نہیں ہے. پریڈکشن تو سب سے آخر میں پوچھوں گا, لیکن کل کا میچ, کنڈیشنز, پچ, ہمارے کھلاڑی, ایک ایک کر کے بعد میں بات کریں گے. ابھی اوورآل بتا دیجئے آپ کو کتنا مشکل مارک کا نظر آتا ہے کل کا پاکستان کے لیے؟ پچ اور کنڈیشن آسٹریلیا کو سوٹ کرتی ہے. دا وے جو پلینگ ہے نا آسٹریلیا کا, اس گراؤنڈ کے اس پچ کے لحاظ سے آسٹریلیا سوٹ کرتی ہے. اور وہ جو ہم شروع سے کہہ رہے ہیں کہ آسٹریلیا کے پاس اسپیشل اسپنر نہیں ہے زیمپا کے علاوہ, ہمارے بھی نہیں چل رہے, لیکن یہ آسٹریلیا کا ایک ویک پوائنٹ, یہ کل تنگ نہیں کرے گا. خیر زیمپا اکیلے نہیں کام کر دیا تھا, مین آف دا میچ ہو گیا تھا آخری والے میں. اب زمپا نے تو کام کر دیا, اب مسئلہ یہ کہ اب جس کو کرنا چاہیے اس کو باہر کر دیا. شاداب باہر ہو گیا, اسامہ میر آ گیا. ہاں نہیں ہونا چاہیے تھا, یہ مینجمنٹ کا کام ہے. نہیں آپ کی تجزیے میں, آپ کے تجزیے میں شاداب کو کھلانا چاہیے تھا کل. میرے حساب سے 3 اسپنر کھیلنے چاہیے تھے, یعنی کہ شاداب, نواز اینڈ اسامہ. اوکے ٹھیک. اب ذرا اسپنرز کا کمپیریزن بھی دکھاتے ہیں, پھر شعیب جٹ صاحب, نجیب صاحب, آپ لوگ ذرا خبر بھی بتائیں کہ کیا ہے. اگر اسپنرز کا ہم کمپیریزن دکھا سکیں اس ورلڈ کپ میں ہمارے اسپنرز ورسز جو بیسٹ باقی اسپنرز ہیں, وہ دیکھیں. نواز نے, ظاہر ہم سب نے 3 اننگ کھیلی, تو نواز اور شاداب نے کہ 2 وکٹیں ہیں 3 میچوں میں, 70 کا ایوریج ہے, اور اکانومی بھی آپ کے سامنے ہے. سامنے اگر دکھا سکیں, اگر یہی سلائڈ اگر دوبارہ دکھا سکیں, ہاں, تو نیوزی لینڈ کے سینٹر 4 اننگز میں 11 وکٹیں ہیں, بنگلہ دیش کے شاکب الحسن 3 پہ 5, راشد خان 4 میں 6. یعنی بڑا کلیئرلی نظر آ رہا ہے کہ ہمارے اسپنر اس وقت ریلیٹیولی بلو ایوریج پرفارم کر رہے ہیں, یہ تو نظر آ رہا ہے. ویسے شعیب صاحب, خبر کیا ہے کہ شاداب ڈراپ ہیں, آ رہی ہے خبر وہاں سے؟ باسط بھائی کوئی تصدیق ہو گئی ہوگی, ہمیں تو ابھی تک نہیں ہوئی. ہمیں تو انہوں نے کہا کہ جو پتا کیا وہ ٹاس پہ ہی پتا چلے گا. رفڑ پڑے ہوئے ہیں بہت سارے, لیکن باسط بھائی کیا پڑے ہوئے ہیں؟ رفڑ یعنی مسائل ہیں بہت سارے. کیا کہیں گے اردو میں رفڑ کو؟ تھوڑی سی آواز اگر بڑھا سکیں. اللہ گلہ. ٹھیک ہے, نہیں اختلافات ٹھیک ہے, ابھی ڈیسائیڈ نہیں ہوا. ابھی تو صبح پلینگ گے. چیران پڑی ہوئی ہے, چیران. ارے بس آ گیا نا سمجھنے, آپ ایک قدم آگے بڑھتے جا رہے ہیں. چیران پھٹی کر دو. ارے بھائی ہو گیا یار, بات ہو رہی کرکٹ میں. ایک ٹویٹ پڑھنے باسط میں ان کو بھی ڈانٹے, یہ میرا ٹیمپو توڑ رہے ہیں, بات ہو رہی. ایک ٹویٹ پڑھنے کے بعد میرے خیال میں اسامہ کھیل رہے ہیں کل. ایک ٹویٹ پڑھنے کے بعد, ہاں ڈیٹیل میں نہ جائیں, وہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا. راہل نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. کس نے؟ راہل نے. وہ کیا وہ کہہ رہے انجلین میں تمہارے بغیر. ارے بھائی میں کرکٹ کی یار بات, کرکٹ والا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ کا کیا خیال ہے نجیب کہ شاداب, یعنی خبریں تو یہی آ رہی ہیں, میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ 2 تبدیلیوں پہ بات ہو رہی ہے. ایک شاداب اور بس 2 تبدیلیوں پہ بات ہو رہی ہے. اگر بحث جو ہے نا ابھی تک تو چل رہی تھی لاسٹ ٹائم تک. باسط بھائی کی بات کر رہے ہیں. اچھا, اور فخر کی انجری کی خبر بھی جی ابھی تک ہے, جی کہ ابھی تک تو یہی ہے کہ فخر اویلیبل نہیں ہے فار 1 ویک, ابھی جو ہم نے صبح اپنے پروگرام میں بتایا. اور باقی ٹیم جو ہے وہ اویلیبل فار سلیکشن ہے. اب دیکھنا یہ کہ یہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں. سننے میں جو یہ آ رہا ہے بہت زیادہ, تو جیسے باسط بھائی کہہ رہے ہیں کہ اسامہ کو موقع ملے گا کل. ٹھیک ہے. اور دوسرا آؤٹ آف دا باکس, دوسری جو بحث ہو رہی ہے وہ شاید آؤٹ آف دا باکس والی کی ہو رہی ہے, پتہ نہیں کون ہو. وہی 15 میں سے ہوگا نا, اور کیا. آپ کی یہ رائے ہے اظہر کہ 3 اسپنرز کے ساتھ جانا چاہیے, شاداب, نواز اینڈ اسامہ؟ نہیں, میری رائے 2 اسپنر کی, کیونکہ آلریڈی آپ کے پاس افتخار ہیں جو تیسرا اسپنر کا رول پلے کر سکتے ہیں. تو آئی تھنک کہ 3 فاسٹ بولر اور 2 اسپنرز کے ساتھ جانا. اور آپ کے خیال میں شاداب کو بٹھانا چاہیے؟ شاداب کو, نواز اور اسامہ کے ساتھ. شاداب کو ڈراپ نہیں کر سکتے, وجہ اس کا گھر آؤٹ آف روٹ پڑتا ہے. یار کرکٹ کی بات, آپ چائے پیو. یہ کرکٹ کا شو ہے کیا؟ جی ہاں, اچھا آپ چائے پیئیں. یار کرکٹ کا شو ہے تو ان سے سوال پوچھنا, وہ بھی آخر میں پوچھیں گے نا, ایک ساتھ پوچھیں گے. اچھا, اب یہ تو اسپنرز کی تو بات ہو گئی. فاسٹ بولر, بلکہ چلے پہلے اسپنر پہ ایک آخری کامنٹ یہ بھی کرتے ہیں. آسٹریلیا نے اسٹرگل کیا ورسز انڈیا بہت ہی برے طریقے سے اگینسٹ اسپنرز. اس میں ہمارے لیے کوئی اپارچونیٹی ہے کہ ہمارا اسپنر اب تک نہیں چلا,
लेकिन क्या वोंट इट बी टू अर्ली टू कंक्लूड कि यार हमारा स्पिन अटैक नहीं चल रहा है इस वर्ल्ड कप में, और या नहीं हमारे पास अपॉर्चुनिटी है कल के मैच में स्पिन के हवाले से? अपॉर्चुनिटी कल बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी हमारे स्पिनरों को, इतना आसान नहीं है, इतना आसान नहीं है। सही और है। उसामा के आने की वजह से एक जरा कॉन्फिडेंस तो होगा ना कप्तान को भी, बाकी टीम को भी, कि यार ये मेन स्पिनर है, मिडल में आके आउट करेगा। आज इंडिया ने आउट किया ना आके 93 की पार्टनरशिप लगी, कुलदीप आया, उसने ब्रेक थ्रू दिलाया, उसके बाद उन्होंने गिरते attack चले करना गए। है। तो यही चीज़ पाकिस्तान टीम मिस कर रही है। तो मेरे ख्याल से उसामा का खेलना बनता है, अभी कल पता चलेगा, लेकिन मैं फिर बोलूँगा कि वो शायद इतना तप्पड़ ना हो कि उसामा को खिलाने का। मेरी जो मैंने प्लेइंग साइड बनाई उसमें तो बनता खेलना, लेकिन लेट्स सी टीम मैनेजमेंट और कप्तान क्या डिसाइड। आपने अपनी ओपिनियन लेके दे। अब बासित भाई, स्पिनर्स की बात हो गई, फास्ट बॉलर्स, पाकिस्तान की टीम का सबसे बड़ा बॉलिंग में तो कंसर्न आई एम श्योर शाहीन आफरीदी है फास्ट बॉलिंग में, और अभी तक अगर हम फास्ट बॉलर्स की भी फिगर्स दिखा सकें तो ये अगेन फास्ट बॉलर के फिगर दिखा सके यार बॉलिंग फिगर्स दिखा सकें उनके, तो ये हमारे सब सामने है कि शाहीन आफरीदी, यहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर नजर नहीं आ रहा मुझे, लेकिन शाहीन आफरीदी ने 4 विकेटें ली, हसन अली ने 7, लेकिन उसमें से शायद 4 नेदरलैंड्स के खिलाफ थी, और फिर बाकी हारिस रऊफ ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। वहाँ आप देखें तो बुमराह 10 और मैट हेनरी 9, मधुशंका 7 विकेटें, और ये सारे स्टैटिस्टिक्स हमारे सामने। शाहीन आफरीदी, बाबर ने भी कहा था कि हम नए बॉल से स्ट्रगल कर रहे हैं, पिछले मैच के आखिर में सेरेमनी के बाद कहा था। तो अब हम कुछ उम्मीद रखें शाहीन आफरीदी से, या ये कोई दूसरा शाहीन आफरीदी, क्या हो गया ये? नहीं तो इसकी नजर लग गई शाहीन शाहीन आफरीदी का दोनों एंड से बॉल करता है, क्यों? दूसरे एंड से भी तो दूसरा बॉलर वो तो जाहिर है, हाँ ठीक है, तो लेकिन दोनों शाहीन से हमारी तवक्कुआत बहुत ज्यादा थी ना कि जनाब वो पहले ओवर्स में विकेट ले लेगा, फिर ये हो जाएगा, उसका पेस भी गिर गया, वो नजर ही नहीं आ रहा वो शाहीन आफरीदी। वसीम भाई, कॉन्फिडेंस क्रिकेट में बहुत जरूरी होता है। कॉन्फिडेंस शेक हो जाए तो बड़े से बड़ा बैट्समैन भी हिल जाता है और बॉलर भी हिल जाता है, और स्पेशली आफ्टर एशिया कप हमारे बॉलर का जितना भी कॉन्फिडेंस है सब वो डाउन हो चुका है। अभी दोबारा कॉन्फिडेंस बहाल होने के लिए इन्हें चाहिए 3-3, 4-4 विकेटें एक मैच में। अगर 3-3, 4-4 विकेटों का स्पेल कल इंशाल्लाह ताला लगता है तो फिर आपको दोबारा चेंज नजर आएगा, अदरवाइज हमें इसी तरह नजर आएगा कि। और कामरान भाई, कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए तो नेदरलैंड, श्रीलंका ये अच्छे मैचेस नहीं थे, अगर उसमें रिदम नहीं मिला तो ये तो फिर और मुश्किल है ना ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ रिदम या कॉन्फिडेंस। बिल्कुल ऐसे ही, और विकेट भी बाकी विकेटों से बहुत अच्छी होगी, जैसे आज इंडिया के मैच की ना विकेट थी वैसी विकेट होगी, और छोटा ग्राउंड भी है तो यहाँ पे बड़ी मैच्योरिटी के साथ बॉलिंग करनी पड़ेगी। और डेफिनेटली फास्ट बॉलर का रिदम उस वक्त ही आता है जब वो आउट करता है, कॉन्फिडेंस आता है। बेशक उसने 70 रन दिए हों, 80 रन दिए हों, और 7-3 आउट लगे होंगे ना, तो उसका कॉन्फिडेंस अलग ही होता है। तो ये एक चीज़ मिसिंग है पाकिस्तान की फास्ट बॉलिंग लाइनअप में। हसन अली ने 7 आउट किए हुए हैं, उस पर ज़्यादा प्रेशर था, उसको विकेटें मिली श्रीलंका के खिलाफ 4, लेकिन शाहीन की विकेटें आ जाएंगी ऊपर से नए बॉल के साथ आउट उसी वक्त होगा जब आप पेशेंस के साथ एक लाइन पे बॉलिंग करेंगे। एक बाउंड्री लगती है तो टू मच क्या नाम है अग्रेशन दिखाना शुरू कर देता है, तो जिसकी वजह से ऑफ। और कल इसका इम्कान ज्यादा है कि ग्राउंड में छोटा है।